اللہ ہمارے فوجیوں کو سلامت رکھے جو ملکی سرحدوں کی حفاظت میں مگن اور مشغول ہیں. اس وقت ملکی سرحدوں کی حفاظت میں یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں. اور ہماری آرمی سٹرونگ ہے کہ اسیمی مزاحہ پہ کر دیں. ورنہ آج ہماری حالت یوکرین والی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اونج مستیاں نہ کرو. تمہارے پاس فتح 1 فتح 2 غوری نصر یہ سارے ہیں تو اس واسطے جناب والا میزائل چل رہے ہیں تو تسی مزے نال بیٹھے سگریٹ بھی پھونک رہے ہو تے نال تک رہے ہو. او جا رہے ہیں میرے وطن پہ میرے جیسے کروڑوں قربان. آپریشن بنیان مرسوس ہوا تو ہمارے اہل سنت کی علماء نے اعلان کیا پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، تمہیں ضرورت پڑی ہم لاکھوں جوان تمہارے ساتھ کھڑے کر دیں گے. سب سے پہلا جواب تمہیں الزامی دوں گا. میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے میں جب نبی پاک سے کوئی چیز بیان کروں گا تو آپ مجھے کہو گے حدیث صحیح کا حوالہ دو. مہربانی آپ مجھے کہیں گے حدیث صحیح کا حوالہ دو تو میں اسی جملے پر ہی اپنے جواب کی بنیاد رکھتا ہوں کہ کیا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے کبھی حدیث پہ حکم لگایا ہو کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث معضل ہوتی ہے، حدیث مدلس ہوتی ہے، حدیث مردود ہوتی ہے، حدیث شاذ ہوتی ہے، حدیث منکر ہوتی ہے؟ یا کیا صحابہ نے حدیث کی یہ قسمیں بیان کی؟ کیا آئمہ، کیا صحابہ کرام نے یہ بیان کی؟ نہیں کی. اگر کی ہیں تو مجھے حوالہ دو اور اگر نہیں کی ہیں تو پھر یہ آج جو تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہو یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ معضل ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ مدلس ہے، تو بتاؤ یہ تم حدیث کے ساتھ یہ نام کدھر سے لے کے آئے؟ تو فوراً جواب دیتے ہیں اصل میں حضور کے دور میں حدیث تھی. یہ حدیث کی قسمیں یہ علم الحدیث کے ذریعے سے آئی ہیں اور علم الحدیث اسی حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا تدوین کی گئی اور اس کی ضرورت پڑی اور یہ بعد میں ہوا. اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور کے دور میں ولی تھے، ولیوں کے مزار بھی تھے. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ عرص ہم نے سیکھا ہی حضور سے ہے. حضور کی پاک طیب حیات کے اندر ولی بھی تھے، اللہ والوں کی شانیں بھی تھیں، ان کی کرامتیں بھی تھیں. آواز آنی چاہیے، ان کی کرامتیں بھی تھیں. لیکن اس طرح سے تدوین علم تصوف نہیں تھا. بعد میں ضرورت پڑی جب 1 نمبر 2 نمبر کا چکر شروع ہوا اور منکروں کی انٹری ہوئی تو پھر ضرورت پڑی اس بات کی کہ ایک علم کے طور پر علم تصوف کی تدوین کی جائے تاکہ پتہ لگ جائے 1 نمبر کون ہوتا ہے، 2 نمبر کون ہوتا ہے، منکر کون ہوتا ہے، ارے منافق کون ہوتا ہے، اللہ کا سچا عاشق کون ہوتا ہے. یہ اس لیے ضرورت، جیسے علم الحدیث کی تدوین ضرورت پڑی تو ہوئی، اسی طرح علم تصوف کی تدوین ضرورت پڑی تو ہوئی. اب آپ کہیں گے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور کے دور میں بھی عرس ہوتا تھا. جی بالکل ہوتا تھا. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، مصنف عبدالرزاق آل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری. امام ابن کثیر نے، امام بیضاوی نے، اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین اہل سنت نے یہ روایت ذکر کی ہے. حضرت محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان النبی یأتی قبور الشہداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال وكان ابو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلك. توجہ سے سنیے، صحابی کہتے ہیں
کہ اللہ کا نبی ہر سال کے اختتام پر شہدائے احد کے مزاروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ میرے آقا ان قبروں پر، ان مزارات اصحاب پر تشریف لے جاتے اور پھر وہاں جا کر سلام کرتے۔ آپ فرماتے کہ اے قبر والو، تم پر سلام اس صبر کے بدلے جو تم نے کمایا ہے، بس کیا ہی تمہارا بہترین عاقبت کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ سوال کرو گے یہ کرتے رہے، یہ ماضی استمراری ہے۔ یہ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا کام کہ جو بار بار ہوتا رہے۔ تم نے کس طرح سے یہ معنی کیا کہ وہ یہ کام کرتے رہے؟ میں نے کہا حدیث کے لفظیں کان النبی یاتی مضارع ہے، پیچھے کانا داخل ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سالوں سال میرا نبی شہدائے احد کے مزاروں پر خود بھی آتے رہے، صحابہ کو بھی لے کر آتے رہے۔ ولیکن تنافسوا فی الدنیا وتقتلوا اخوانکم۔ مختلف الفاظ ہیں اس روایت کے، کئی کتابوں میں اور ہیں، کئی میں اور ہے۔ بہرحال مفہوم سب کا ایک ہے۔ اللہ کے نبی منبر پہ بیٹھے، فرمایا ایکڑی جگہ شہدائے احد کے مزاروں کے پاس بیٹھے، منبر پہ بیٹھے، منبر پہ بیٹھے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی ہے کہ ہر سال کے اختتام پر میرا نبی تشریف لے جاتے، منبر بچھ گیا، نبی نے خطبہ دیا، لفظ منبر بتا رہا ہے۔ آپ کے سامنے 2-4 لوگ، 20-50 لوگ نہیں تھے، وگرنہ اتنے لوگوں کے لیے منبر بچھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پتا چلا مجمع اصحاب ہے، کثرت اصحاب ہے۔ میرا نبی منبر پر بیٹھ کے انہیں خطبہ دے رہے ہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں کے پاس جانا، مجمع لگانا، پھر کوئی بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کرے جسے ہم اپنے عرف میں عرس کہتے ہیں، تو یہ کام بدعت نہیں ہے، مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ آواز آنی چاہیے نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ چونکہ یہ چشتیوں کے اسٹیج ہے اور ایک بڑا مشہور نعرہ ہے اللہ محمد، اللہ محمد، اللہ محمد۔ تو یہ 4 یار، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید، اللہ اکبر۔ برادران اسلام، تو ذرا چونکہ ذکر میرے نبی کے یاروں کا بھی ہوا تو پھر مل کے پڑھیے ایک شعر جو اس نعت کے اندر میں نے اپنا شامل کیا ہے، وہ میں پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے 4 ہیں، ایسا نہیں کوئی،
سونے چارے ہیں، ایسا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں۔ تو جب بات طے ہو گئی کہ اللہ والوں کے مزاروں کے قریب جمع ہونا، وہاں دین کی باتیں سننا سنانا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ تو پھر آئیے یہاں بھی اللہ والے کے عرس کی تقریب ہے، اور اس تقریب میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ کوثر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں کون سا عنوان چنوں۔ قبلہ حضرت نے انا آتینا کل کوثر پڑھی، میرا بھی دماغ روشن ہو گیا۔ میں نے کہا چلو اسی آیت کے آگے گفتگو کرتے ہیں۔ برادران اسلام، میرا رب فرماتا ہے محبوبہ ہم نے آپ کو کوثر، جی 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 ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیے، ہم نے آپ کو کوثر، یہ ریپیٹ کم کریں گے، کو بھی تھوڑا کم کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ آج کے جمعے آنے پر مجھے بہت سارے احباب نے ڈیمانڈ کی یہ موضوع بھی آ جائے، یہ موضوع بھی آ جائے، یہ موضوع بھی آ جائے۔ تو میں نے یہاں بیٹھ کے سوچا یار ایسی کون سی میں جامع آیت پڑھوں کہ یہ سارے موضوع بیچ میں آ جائیں۔ تو وہ یقیناً یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے، بلکہ سورت جس کی پہلی آیت کے مفہوم میں یہ سارے مضامین آ جائیں گے۔ کیوں کہ مجھے کہا گیا نبی کی آل کا ذکر بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا جی کہ آغاز حضور کی شان سے کرنا ہے، ٹھیک ہے سرکار لبیک۔ پھر ادھر سے آواز آئی بی بی پاک کی طہارت کو بھی بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ میں ستا کریں کہ کیڑا کیڑا بی بی پاک دیناتے بولے ہے۔ پھر ایک اور دوست بولے کہنے لگے مولا علی دی گل بھی کرنی ہے۔ پھر ادھر سے آواز آئی مصطفیٰ کے یارانے باوفا کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ پھر کسی نے کہا بیچ میں غوث پاک کی بات بھی ہونی چاہیے، خواجہ غریب النواز کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اللہ والوں کی بات بھی ہو۔ تو میں نے کہا چلو میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں یہ سارے معنی آ جائیں۔ کیسے؟ صرف 2-3 منٹ مجھے دیں گے، میں سٹل گفتگو کروں گا لگاتار، اور امید ہے کہ آپ اپنے ذوق کو توڑیں گے نہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے جو حضرت قبلہ نے آپ کے سامنے کیا، انا آتینا کل کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، جس کا معنی بنتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر، بولیے نا جملہ پورا کریں یار، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیے۔ آئے ہائے توجہ سے، اب یہ خیر کثیر یہاں میں ایک جملہ سادے انداز سے سمجھاؤں گا کہ یہ کوثر جو رب فرماتے ہیں آتینا کل کوثر، اور معنی کیا گیا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیے، اس کا ایک معنی امام فخر الدین رازی نے کیا ہے۔ ویسے تو 18 معنی انہوں نے کیے ہیں، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن امام بیضاوی، امام رازی اور دیگر ائمہ اور بالخصوص شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا نہیں دیا، وہ کثیر ہی کثیر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، ماشاءاللہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، ہم نے وہ آپ کو کثیر دیا ہے۔ اب یہ کثیر کیا ہے؟ یعنی اسپیسیفک خصوصی طور پر یہ کثیر ہے کیا؟ امام فخر الدین رازی، اسی جگہ رکھنا ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کوثر، اس کوثر سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا معنی انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت شان نبوت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے۔
انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت حکمت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت آل عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اصحاب عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، اگلا جملہ آنے والا ہے اور میں عاشقوں کے چہرے دیکھوں گا کہ اس جملے کا ویلکم وہ کیسے کرتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت حسن عطا فرمایا ہے۔ کعبے والی مومایا، ہے کعبے والی مومایا، ایک سونا تو لگنے، ہے دوجہ پھیری بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے، دوجہ پھیری بھی تو مایا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت حسن عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو اذن شفاعت عطا فرمایا ہے۔ بھئی توجہ ہے، بڑی بات اور آخری، یہ 18 معنی کی امام راضی نے، لیکن اب اگلی جو بات کرنے لگا ہوں، امام خوارزمی نے اس کا معنی کیا ہے۔ میں دیکھوں گا یہاں میرے مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنے والے کون کون بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ معنی آنے لگا ہے کہ جو معنی سن کر حسینیوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کے ماننے والوں کی طبیعتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اگر آپ کہتے ہو میں دوبارہ آ جاؤں سپیڈ کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت نبوت عطا فرمائی ہے، کثرت شان رسالت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت حکمت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اصحاب عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو اذن شفاعت عطا فرمایا ہے۔ محبوب اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا عطا فرمائی ہے۔ اعتراض ہوتا ہے قریشی صاحب جتھے جاندے نے اتھے علی علی کر جاندے، جہاں یہ جاتے ہیں وہاں علی علی ہوتا ہے جی۔ وہ جی کوئی موسم ہوتا ہے، کوئی دن ہوتا ہے، کوئی مہینہ ہوتا ہے، اور پھر جناب صحابہ تو باقی بھی ہیں، یہ زور لگا کے علی علی کیوں؟ میں نے کہا پہلا جواب ہے الزامی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں صحابہ تو باقی بھی تھے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اکیلے علی کا بازو پکڑ کے کیوں فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی کوئی ایکسٹرا الگ سے شان ہے کہ میرا نبی چاہتا ہے کہ میرے صحابہ کی بزم نور میں جس بندے کا ہاتھ میں پکڑ کے لہراؤں وہ علی بن ابی طالب ہونا چاہیے۔ اور رہ گیا معاملہ کہ جناب ولیوں کے عرس میں علی علی کیوں ہوتا ہے؟ شاید آپ نے حضرت مجدد الفسانی جو نقش بندیوں کے بزرگ ہیں، ارے بابا کسی چھوٹے بندے کا میں ذکر نہیں کر رہا، میں مجدد پاک کی بات کرنے لگا ہوں۔ مجدد پاک مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا علی صرف اس امت کے ولیوں کے تاجداری نہیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ولی آتے ہیں ہر ولی کی ولایت
روح مولا مرتضی کے مرہون منت ہے. آئے حق حیدر 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 حیدر. اگلا جملہ سنیے، اگلی بات سنیے. مولا علی کے نام میں اللہ نے بڑی شانیں رکھی ہیں، اس نام کی بڑی کوالٹیاں ہیں. صحابہ تو باقی بھی تھے، لیکن حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو تاریخ ابن عساکر کے اندر، امام ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا تاریخ دمشق کبیر کے اندر. اس کے علاوہ ابن منظور نے بھی اس کو مختصر تاریخ دمشق کے اندر ذکر کیا ہے. سنیے گا میرے نبی کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. ہم لوگ رسول اللہ کے دور کے بعد منافقوں کو اگر پہچان کرنا ہوتی تو ہم بغض علی سے پہچان دیا کرتے تھے. یہ کیسے پہچانتے تھے میرے نبی کے صحابہ منافقوں کو؟ فرماتے ہیں کہ بزم لگی ہوتی، ذکر ہو رہا ہوتا، فکر ہو رہی ہوتی، ذکر ہو رہا ہوتا، دھیان رکھنا ہے آپ نے، ذکر ہو رہا ہوتا، اچانک اس بزم کے اندر ہم میں سے کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر علی 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 مولا علی کا تذکرہ شروع کر دیتا. آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، مولا علی کا ذکر شروع کر دیتا. فرماتے ہیں پھر ہم بزم کے اندر موجود لوگوں کے چہرے دیکھتے اور اس وقت میری نظر میں سارے ہو. اور حضرت قبلہ مفتی صاحب رب کعبہ کی قسم ہے، زندگی میں اتنا تجربہ ہو گیا ہے، بندہ بڑا مسکے مسکے چسکے چسکے، لیکن اندر منافقت ہونا، وہ بڑا دند بھی کھولے منوں پتہ لگ جاندے ہیں اندروں ساڑ لی علی علی سن کے. اس لیے مصطفیٰ کے صحابہ فرماتے ہیں ہم منافقوں کو علی کے نام سے، علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے. کیسے؟ فرماتے ہیں جب ذکر علی ہوتا ہم چہرے دیکھتے تھے. جس چہرے پہ رونق آ جاتی سمجھ جاتے اپنا ہے، جس چہرے پہ شکنے پڑ جاتی سمجھ جاتے بان کے مومن منافق بز میں اصحاب میں گھسا ہوا ہے، نکالو اسے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے جو ٹیسٹر لگایا ہوا تھا، بھائی باقی بھی تو یارانے پہ وفا تھے، پر صحابہ نے ٹیسٹر نام علی کا رکھا ہوا تھا. اور ہم چونکہ صحابہ کے ملنگ ہیں، صحابہ کے غلام ہیں، اس لیے ہمارے پاس بھی ٹیسٹر نام علی کا ہے. ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس کے دل میں علی کے نام کی وجہ سے اس کا کلیجہ مچل اٹھتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے. جس کے چہرے پہ رونق آئے ہم اسے 2 مبارکیں دیتے ہیں. لیکن معذرت سے حضرت چونکہ میں ایک دینی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، ذرا میں دھیمے اور تحت لفظ بولوں گا. پڑھے لکھے لوگ اور طلبہ ماشاءاللہ، یہ تو حضرت کا وہ مرکز ہے کہ جہاں اکثر بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اوے بصیر پوریاں تے اللہ دا اتنا کرم ہے، انہاں دیاں درسگاہاں چوں کچھ اونج بھی ہو جاوے علم دا وافر حصہ پا کے جاتا. یہاں تو ماشاءاللہ طلبہ بیٹھے ہیں 7 6 8 سال جنہوں نے دارالعلوم کے اندر جناب انہوں نے تعلیم ان بزرگوں کے سامنے زانو تلمس دے کر کے حاصل کی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم علی علی جو کرتے ہیں ہمارے چہرے کھلتے ہیں، 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں. حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا، بلکہ اس سے پہلے نسائی شریف کی حدیث عرض کرتا ہوں، المستدرک الصحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے، طبرانی اوسط میں بھی روایت موجود ہے، طبرانی کبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، کنز الاموال میں بھی روایت موجود ہے.
السوائق المحرقہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور میرے امام اہل سنت، امام عاشقاں، قبلہ دل و جان، اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت میرے قادری امام احمد رضا خان. اوے میرے امام کے نام پہ ذرا سبحان اللہ کی صدا تو آنی چاہیے. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان، ان کے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جسے دیکھو کہ میری اہل بیت کا بغض ہو اس کے دل میں، تین حال سے وہ خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ پکا منافق ہوگا. حضور نے کہا فرمایا وہ کون ہوگا؟ بھائی بولیے کون ہوگا؟ پکا منافق ہوگا نمبر ایک. نمبر دو فرمایا یا وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہوگا. اے لفظ جڑا پیو دا نہ ہوے کون ہوندے او تے سانو پتہ ہی ہے. اینو سادہ سمجھاواں. ہماری اہل بیت سے بغض رکھنے والا تین حالوں سے خالی نہیں. یا تو اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی، وہ منافق ہے، مومن نہیں. نمبر دو فرمایا یا اس کی ماں قصوروار ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اپنے باپ کا نہیں ہے وہ. اور نمبر تین میرے نبی نے فرمایا یا وہ حالت غیر طور کی پیداوار ہے. کس کی پیداوار ہے؟ حالت غیر طور کی. یہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کو سمجھا دوں، ہے پیو دئی پر ابے کے لیے بھی کچھ دنوں کے لیے سینکشنز ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، نیرے نہیں آنا. دن ختم بھی ہو جائیں پھر بھی ایک شرط علماء کو پتہ ہے کہ اکثر مدت سے قبل اگر انقطاع معاملہ انقطاع خون ہو جائے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ پہلے غسل کرو پھر قریب آؤ. تو جڑا بہت تاولا بنیا غسل تو پہلے چلا گیا. فرمایا اس دی وجہ تو جڑا جمسی او دے دل چ میری آل دا پیار نہیں آ سکدا. بصیر پور کے اس عظیم علمی مرکز میں جمع ہونے والوں، ہم سے زمانہ پوچھتا ہے کہ تم ہر جگہ علی علی زہرا پاک کی عظمت کے قصیدے کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے عشق کا تقاضا ہے، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بچوں کا ذکر کریں، ان کی آل کا قصیدہ پڑھیں. اور دوسرا ہماری تین مجبوریاں ہیں. نمبر ایک ایمانی مجبوری ہے. یار مہربانی یار، ہماری ایمانی مجبوری ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم علی علی کرنے والے ہیں، منافق نہیں ہیں. نمبر دو ہماری خاندانی مجبوری ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ پر جس بابے کا نام لکھا ہے وہ اوریجنل لکھا. اللہ بولنے لگا ہوں. نمبر تین ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا والد نیک سیرت گزرا ہے. مہربانی یار مہربانی. یعنی سادہ سمجھاؤں تو ہمارا ایمان بھی سلامت، ہماری ماں کا کردار بھی ٹھیک، ہمارے بابا کا کردار بھی ٹھیک. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی جو روایت ہے النہایہ لابن الاسیر کے اندر 3 مقامات پر یہ روایت موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانیہ، اور زانیہ ماں کا بیٹا ہم سے پیار نہیں کر سکتا. اور دوسرا رجل معکوس. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا لیکن اشارے سے سمجھا دوں گا. جس کے مدرسے کی زندگی ٹھیک گزری ہو، جس کی سکول لائف ٹھیک گزری ہو، جس کی کالج لائف ٹھیک گزری ہو، وہ رجل معکوس نہ ہو. فرمایا جو رجل معکوس ہے یعنی جسے اپنی عزت کی حفاظت کا ہی معاملہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہم آل محمد سے پیار نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہم علی علی کر کے یہ سمجھاتے ہیں ہمارا باپ بھی شریف، ہماری ماں بھی شریف، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا مدرسہ بھی شریف ہی گزرا ہے.
جسے سمجھ آ گئی ہے تو پھر بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ آؤ ذرا پھر ہم آگے بڑھتے گئے۔ برادران اسلام، یہ مرکز عشق و وفا ہے، یہ مرکز علم و حکمت ہے۔ یہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوگی تو میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، میں ذمہ داری سے اتنے بڑے علماء کے مجمع میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور اپنی ہر بات کا جب تک میں زندہ ہوں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے اگر ادھر نہ پکڑ سکے پروز محشر حضور کے سامنے میرا گریبان پکڑ لینا، یا رسول اللہ اس نے فلاں بات غلط بتائی تھی، ارے اب قیامت تک جب گارنٹی دے رہا ہوں تو پھر ذرا سینہ کھول کے سنیے گا، دماغ کھول کے سنیے گا۔ برادران اسلام، میرے مصطفیٰ کریم جو بھی شریعت کے احکام لے کے آئے، نماز لے کے، روزہ لے کے، زکوٰۃ لے کے، حج لے کے، میرا نبی آیا، امت کو عطا فرمایا، امت کو حکم دیا، امت نمازی ہو گئی، امت روزے دار ہو گئی، امت حاجی ہو گئی، امت صدقہ و خیرات کر کے امت سخی ہو گئی۔ الغرض میرے نبی مکرم نے احکام عطا فرمائے۔ اے بصیر پور کی اس اللہ کی نیک بندوں کی بستی میں آنے والوں، کان کھول کے دھیان سے سننا، میرا نبی جو شریعت لے کے آیا اس میں کچھ احکام ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نوائی ہیں، کچھ کا نبی نے کرنے کا حکم دیا، کچھ سے نبی نے بچنے کا حکم دیا۔ میں پوری ذمہ داری سے قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا نبی جو شریعت لے کے آیا اس شریعت میں میرے مصطفیٰ کریم نے جتنا زور اپنی اور اپنی آل بیت کی محبت پہ دیا ہے، اتنا زور نہ نماز پہ دیا ہے، نہ روزے پہ دیا ہے، نہ حج پہ دیا ہے، نہ زکوٰۃ پہ دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ بھائی میں ذمہ داری سے پچھلے 2 عشروں سے زائد وقت ہو چکا، دنیا کے ہر اسٹیج پہ جا کے، نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے پلیٹ فارم پہ جا کے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، اور گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، میں مسلمانوں کے اجتماعوں میں جا کر ان چیزوں کا چیلنج کر رہا ہوں۔ ہے کوئی مولوی جو یہ ثابت کرے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟